وہ عورت آئی آقا مجھ سے زنا ہو گیا. نبی نے چہرہ پہ لیا عرض کی آقا مجھ سے زنا ہو گیا. آقا نے چہرہ پہ لیا. تیسری مرتبہ عرض کی آقا مجھ سے زنا ہو گیا. آقا نے توجہ فرمائی. گناہ سخت ہے اس کی سزا بڑی سخت ہے. کتنی سزا ہے اس کی؟ یہ سزا اس کی ہے غیر شادی شدہ. اور اگر شادی شدہ کر لے تو اس کی یہ سزا نہیں ہے. اس کی سزا یہ ہے کہ اسے زمین میں اتنا گاڑ دیا جائے اور اتنا گاڑ کے اس کو جب تک پتھر مارے جائیں جب تک وہ مر نہ جائے. سنسار کرنا ہم نے کتنا ہلکا سمجھ لیا لوگوں, کتنا عام کر دیا اس گناہ کو. آج زنا اتنا عام ہو گیا میرے بھائی کیا بتایا جائے. اتنا عام ہو گیا کہ بڑا ہلکا اس کو سمجھ لیا. میرے بھائی زنا کی سزا تو دیکھو رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. یہ دنیا کی سزا ہے تو آخرت کی سزا کیا ہوگی. کاش اس سزا کے بارے میں پتا چلے نا تو زندگی بھر کھڑے زندگی ایک جگہ گزار دو. آگے سے کسی زندگی کھڑے لیکن زنا کی طرف کبھی توجہ نہ کرو. تیسری مرتبہ جب آقا کی بارگاہ میں عرض کیا تو مجھ سے گناہ ہو گیا. میرے نبی نے فرمایا صحابہ اس کے گھر جاؤ پوچھ کے آؤ اس کا دماغ تو ٹھیک ہے کہیں پاگل تو نہیں ہے. آقا کی بارگاہ میں صحابہ جو تھے ان کو حکم ملا اس خاتون کے گھر پہنچے. اس کا پتہ لگایا, پتہ چلا دماغی توازن بھی ٹھیک ہے, دماغی توازن بھی خراب نہیں ہے. او لوگوں آئے آگے شہادت دی یا رسول اللہ اس کا دماغی توازن بھی ٹھیک ہے. آقا اس کا دماغی توازن خراب نہیں ہے. جب ساری چیزیں آقا نے پتہ کر لی تو میرے نبی نے حکم جاری کیا اس کی سزا سنسار کرنا ہے. جاؤ اسے پتھر مار کے حلال کرو. کتنا سخت معاملہ ہوگا. آقا کی بارگاہ میں جب اس خاتون کو یہ سزا ملی تو روئی نہیں کہ آقا بہت زیادہ ہے. یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ مجھے معاف کر دینا, یہ نہیں کہا. نہ یہ کہا کہ آقا یہ سزا میرے اوپر نہ جاری کرائے. اس کی آقا یہ سزا میں اٹھانے کے لیے تیار ہوں لیکن میدان محشر میں میری معافی ہو جائے. آقا یہ سزا مجھے منظور ہے لیکن میدان محشر میں یہ گناہ میرے سامنے پیش نہ کیا جائے. اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ اسے سنسار کر دو. آقا کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی یا رسول اللہ کچھ کہنا چاہتی ہوں. نبی نے فرمایا بول. عرض کی آقا میرے پیٹ میں بچہ ہے, جو گناہ کی ہوں بچہ ہے میرے پیٹ میں. یا رسول اللہ کہ اب بچے کے ساتھ ہی سزا دی جائے گی. میرے کریم آقا ہے اسلام کسی پہ ظلم نہیں کرتا. خطا اس عورت کی اس بچے کی خطا نہیں ہے. خطا عورت کی ہے خطا بچے کی نہیں ہے. آقا نے فرمایا بتایا کیوں نہیں. عرض کی آقا مجھے کیا پتا تھا اتنی خطرناک سزا ہوگی. یا رسول اللہ مجھے پتا چلا کہ میں نے تو واپس ہی نہیں آ رہا. جب میدان میں جاؤں گی تو زندہ جاؤں گی. ادھر سے میرا لاش اٹھ کر کے آئے گا, میری ڈیڈ باڈی اٹھ کر کے آئے گی اور میری باڈی ایسی ہوگی کہیں ہاتھ ٹوٹا ہوگا, کہیں کمر کی ہڈی ٹوٹی ہوگی, کہیں سر کی ہڈی ٹوٹی ہوگی, کہیں چہرے کا جغرافیہ بگڑا ہوگا. لوگوں جب پتھر مارے جائیں تو پتہ نہیں کتنا بھاری پتھر ہو کیا کیا ٹوٹے. آقا میرے جسم کا کیا حال ہوگا. اس لیے میں نے بتایا میرے پیٹ میں بچہ. نبی نے فرمایا رک جاؤ اسے ابھی نہ مارو, اس کو ابھی سنسار نہ کرو. میرے نبی نے فرمایا خاتون میرے بچے کی کوئی خطا نہیں ہے, میں تجھے مہلت دیتا ہوں جا گھر چلی جا. گھر جانے کے بعد جب تک تیرے بچے کی پیدائش نہ ہو جائے جب تک کے لیے تیری سزا کو ڈیلے کر دیا جاتا ہے. جا کر
جب بچہ پیدا ہو جائے تب چلی گھر جا کے انتظار کرنے لگی بچے کی پیدائش کا. ایک دن وہ بھی آیا کہ بچے کی پیدائش ہو گئی. چونکہ وقت آنا ہی تھا. 6 مہینہ کے بعد، 4 مہینہ کے بعد، 5 مہینہ کے بعد، 9 مہینہ کے بعد بچے کی پیدائش ہو گئی. جب بچے کی پیدائش ہو گئی، خاتون بچے کو جنم دینے کے بعد لوگ اسے ایمان کہتے ہیں. بچے کو جنم دینے کے بعد جب چلنے کے قابل ہوئی، اٹھنے کے قابل ہوئی، ذرا بدن میں طاقت آئی، کھڑی ہو گئی. پوچھا کہاں جا رہی ہو؟ کہا رسول اللہ کی بارگاہ میں اپنی سزا پوری کرنے کے لیے جا رہی ہوں. ایمان کا تقاضا دیکھو، گناہ ہو گیا تھا لیکن یار کتنی اپنے خطا پہ شرمندہ لاتی ہے. بے وقوف ہے. ارے تجھے مہلت دی ہے، تو آئی ہے، تیرے بچے کی پیدائش ہو گئی، تو یہاں سے مدینہ چھوڑ کے چلی جا. کہیں بھاگ جا، بھاگ جائے گی تو بچ جائے گی. ارے مدینہ میں رہے گی کبھی تو یہ پکڑ کے سزا دیا جائے گا. مدینہ ہی چھوڑ کے چلی جا، دنیا بہت بڑی ہے. یہاں چھوڑ کے چلی جا، کہیں بھی چلی جائے گی، زندگی گزار لے گی. کہنے لگی ہاں دنیا والوں، مشورہ دینے والوں، مشورہ تو اچھا ہے، مدینہ سے چلی جاؤ گی، یہاں کے پتھروں سے بچ جاؤ گی، مگر مدینہ سے بھیجنے والوں مجھے ایسی جگہ بتاؤ جو جگہ خدا کی خدائی میں نہ ہو. ایسی جگہ بتاؤ جو خدا کی خدائی میں نہ ہو. میں مدینہ سے جو بچ سکتی ہوں، خدا سے کیسے بچوں؟ میں مدینہ سے بچ سکتی ہوں، یہاں کے لوگوں کے پتھروں سے میں بچ سکتی ہوں، لیکن مدینہ کے لوگوں سے بچنے کے بعد اگر اللہ سے میں بچ جاؤں تو کوئی ایسی جگہ بتاؤ وہاں چلی جاؤں. اب سب خاموش کے خاموش ہے. مجھے بتاؤ جلسے میں آنے والوں کوئی ایسی جگہ ہے دنیا میں جو خدا سے بچ جائے، جو خدا کی نظر سے بچے؟ ارے اگر سمندروں میں جاؤ خدا کی خدائی وہاں بھی ہے، آسمانوں میں جاؤ خدا کی خدائی وہاں بھی ہے، زمینوں میں جاؤ خدا کی خدائی وہاں بھی ہے، ہواؤں میں جاؤ خدا کی خدائی وہاں بھی ہے، آسمانوں میں اڑو خدا کی خدائی وہاں بھی ہے، اکیلے میں ہو خدا کی خدائی وہاں بھی ہے، جلوت میں ہو خدا کی خدائی وہاں بھی ہے. ارے لوگ صحرا میں ہو خدا کی خدائی وہاں بھی ہے. ارے جہاں جہاں دنیا ہے اور جہاں دنیا نہیں بھی ہے، وہاں خدا کا جلوہ ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جہاں زمین ہے وہاں بھی خدا، جہاں زمین نہیں ہے وہاں بھی خدا. جہاں مکان ہے وہاں بھی خدا، جہاں مکان نہیں ہے وہاں بھی خدا. بتاؤ مجھے کوئی ایسی جگہ جہاں خدا نہ دیکھ سکے. میں چلی جاؤں گی. بتا دو مجھے کوئی ایسی جگہ جہاں خدا نہ دیکھ سکے. ہائے ہائے سب خاموش ہو کے کہنے لگے کوئی جواب نہیں ہے نا تمہارے پاس؟ ایک اس کا یہی علاج ہے، آقا کی بارگاہ میں جاؤ وقت پتھر مارے جائیں گے لیکن میدان میں صاف ہو. کتنا سخت سنا ہے لوگوں، کتنا سخت سنا ہے. ہم گناہ پہ گناہ کیے جاتے ہیں اور ہمیں اپنی خطاؤں کا احساس تک نہیں ہوتا. ہم سوچتے ہیں یار پتہ تھوڑی ہے، گڈا والوں کو پتہ نہیں، اور لوگوں گڈا والوں کو واقعی پتہ نہیں ہے، لیکن تیرے رب کو سب پتہ ہے، سب پتہ ہے. آقا کی بارگاہ میں آئی، یا رسول اللہ میرے بچے کی پیدائش ہو گئی، آقا میرے بچے کو جنم دے دیا، یا رسول اللہ میری سزا کو پورا کر دیں. خود سے کہہ رہی آقا میری سزا کو پورا کر دیں. مگر رسول میرے کریم جلسے میں آنے والوں گود میں بچہ لے کے آئی ہے، آقا میری سزا کو پورا کر دیں. میرے نبی نے فرمایا بچہ کہاں ہے؟ لوگوں چادر میں ڈھک کے بچے کو لائی ہے، چادر ادھارا نبی کی بارگاہ میں بچہ دکھا دیا، رسول اللہ بچہ یہ ہے. میرے نبی نے فرمایا کھاتا کیا ہے؟ عرض کیا آقا میرا دودھ پیتا ہے. نبی نے فرمایا پتھر مار کے جب تجھے ہلاک کر دیا جائے گا تو بچہ کیا کھائے گا؟ تو مر جائے گی. عرض کیا رسول اللہ میں تو وعدے کے مطابق آ گئی. نبی نے فرمایا گھر چلی جا جب تک یہ روٹی کھانا خود سے نہ کھانے لگے، جب تک کے لیے تیری سزا کو ڈیلے کیا جاتا ہے. اسلام کسی کو نہیں دی. ان دونوں لوگوں کی بڑے اچھے لوگ ہیں، عمران بھائی اور ڈاکٹر رضوان صاحب، دونوں بڑے اچھے ہیں، بڑی خدمتیں کی ہیں ماشاءاللہ، بہت خدمت کی ہے. اور میں دیکھیے اسی کو یاد کرتا جس سے محبت ہوتی ہے.
اسکول میں بچوں کو ماسٹر پڑھاتا ہے، انہیں کو تو پوچھتا ہے جو روز پڑھنے آتے ہیں، جو کھیل رہے میدانوں میں ان سے کیا مطلب ہے، اور انہیں کی پٹائی لگاتا ہے جو روز پڑھنا ہے ایک دن نہ آئے، بات ہے کہ نہیں ہے، انہیں کی لگائے کل کیوں نہیں آئے، اور جو روزانہ کھیل رہے ہیں میدانوں میں ایک دن نہیں آنے پڑھنے ان کو کچھ بھی نہیں جائے گا۔ بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو انہی سے کہا جاتا ہے کہ جن کے بارے میں محبت ہوتی ہے لگتا ہے کہ انہیں ہونا چاہیے۔ بہت اچھا آپ سن رہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ جو ذہن لے کے آئے تھے کچھ لوگ ذہن لے کے آئے تھے کہ وہ تقریریں سنیں گے، فرمائشیں کر رہے تھے، مگر میں نے آپ کو بتا دیا میں 1.5 گھنٹہ تقریر کرتا ہوں، وہ 1 منٹ اگر کوئی ایسی بات آ گئی تو یہ چینل والے کرتے ہیں کپڑا اس میں، یہ میدان محشر میں یہ پٹیں گے، یہ پکڑے جائیں گے۔ میں تو پوری تقریر دیکھی، میں نے اب بھی تقریر میں کر رہا ہوں آپ کے سامنے، کچھ کٹ کر کے اس میں ڈال دے تو غلطی ہوتی ہے۔ میرے بھائی وہ خاتون بولیا میرا بچہ ہے، نبی نے فرمایا تیری میں سزا کو دلے کرتا ہوں جب تک یہ کھانا نہ کھانے لگے، جب تک اسے لے جا دودھ پلا، اسے پرورش کر، اسے بڑا کر، جب یہ اپنے ہاتھ سے کھانا کھانے لگے تب میری بارگاہ میں آنے تب تجھے سزا دی جائے گی۔ وہ جلسے میں آنے والوں یہ ہے ایمان، اپنے بچے کو لے کر کے واپس آ گئی، پرورش کرنے لگی، لوگوں 2 سال کی مدت ہے بچے کے دودھ پلانے کی، 2 سوا 2 سال، بولو ہے کہ نہیں؟ 2 سوا 2 سال، یہ 2 سوا 2 سال کی مدت ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد پھر آنے کا ارادہ کیا، کسی نے کہا اب تو بہت زمانہ ہو گیا، 2 سال گزر گئے، اب خود آ رہی ہے۔ کہنے لگی میرا جواب وہی ہے، یا تو مجھے وہ جگہ بتاؤ کہ جہاں پر خدا نہ ہو، میں جا کے چھپ جاؤں، اور اگر ایسی جگہ نہ بتا سکتی تو مجھے جانے دو، میرے نبی سزا دے کے مجھے پاک کر دیں گے، میدان محشر میں بچ جاؤں گی، بچ جاؤں گی۔ اللہ اللہ، لوگوں نبی کی بارگاہ میں بچے کو لے کے پھر حاضر ہوئی، میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، آقا میرا بچہ پرورش پروان چل گیا ہے، آقا میرا بچہ ہوشیار ہو گیا ہے، آقا میرا بچہ کھانا کھانے لگا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کھلا کے دکھا، کھلا کے دکھا، ہاتھ میں کچھ دیا، بچے نے کھا لیا۔ نبی نے اب فرمایا اس کا بچہ اس سے الگ کر دو، اب اس کی سزا کو پورا کرو۔ لوگوں سزا کو پورا کیا گیا، سنسار کیا گیا، پتھر مار مار کے ہلاک کیا گیا، پتھر مار مار کے ہلاک کر دیا، لیکن اس خاتون نے سچی توبہ کر لی تھی، اس خاتون نے لوگوں اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لیا تھا، ہلاک ہو گئی، انتقال ہو گیا۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے اگر توبہ بھی کر لو تو اس کی پرانی زندگی پر تبصرہ کرنا نہیں چھوڑتے۔ لوگوں پرانی زندگی کو نہ دیکھو، اگر انسان پہلے سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ کیا لیکن توبہ کر کے اگر اس نے توبہ کر لیا ہے، سچا ہو گیا، تو تجھے کوئی رائے نہیں پہنچتا اس کی پرانی زندگی کو یاد دلائے، اسے تانا دے، اس لیے کہ جو اب ہے اس کی زندگی کو دے۔ وہ میرے جلسے میں آنے والے بھائی پرانی زندگی کا تانا نہ دینا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں بہت بڑے ملا جی بن گئے ہو، بہت سے لوگ کہتے ہیں بہت بڑی ملانی بن گئی ہے، ارے پہلے جو کیا لیکن اگر توبہ کر لیا ہے تو پرانی زندگی کو نہ دیکھو، اگر توبہ کر لیا ہے تو اللہ نے معاف کر دیا تو تو کون ہوتا ہے؟ تو کون ہوتا ہے؟ اللہ نے معاف کر دیا، تو کون ہوتا ہے اسے پرانی زندگی یاد دلانے والا؟ کچھ عورتیں اس کے لیے برائیاں کر رہی تھی، اس نے وہ گناہ کیا تھا، اس پہ حد جاری ہوئی اور اس کو جو ہے پتھر مار مار کے ہلاک کیا گیا۔ مدینہ کے اندر کچھ عورتیں اس کے انتقال کے بعد ذکر کر رہی تھی، نبی کے کان میں یہ ذکر آ گیا، نبی جلال میں آ گئے، جلال میں چہرہ غصے سے نبی کا سرخ ہو گیا، اور ذکر کرنے والی عورتوں خاموش ہو جاؤ، تم نہیں جانتی اس عورت کے بارے میں جس کو پتھر مار کے ہلاک کیا گیا ہے، اس نے ایسی سچی توبہ کی تھی، اس کی توبہ اگر پوری روئے زمین پہ پھیلا دی جائے تو پوری روئے زمین والوں کے لیے کافی ہو جائے۔ اگر کوئی توبہ کر لے تو میرے بھائیو اس کے پرانے گناہ کو یاد نہ دلاؤ، اس کے پرانے گناہ کو یاد دلا کے اسے ذلیل نہ کرو۔